جہاں جس یونیورسٹی کے آپ گریجویٹ ہیں، میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہیں، جن بینچز پہ آپ بیٹھ کے پڑھ کے گئے، جن لیکچر تھیٹرز میں آپ بیٹھ کے گئے، اور وہاں اسٹوڈنٹ لائف میں وی یوزلی یوز ٹو ایکسپیکٹ کہ یہاں ایئر کنڈیشنز لگے ہونے چاہیے. ملتان میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو باقی پینے کا پانی کی فیسلٹیز ہیں یا باقی چیزیں جو ہم اچھے ڈیسک، اچھی چیئرز، اچھے صوفہ، سیٹنگ رومز، کامن رومز، اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز، وہ ہم ایڈمنسٹریشن سے ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے. اب ایز فائنینشیل مینیجر میری کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ریلیف کے لیے ایسے میجرز کیے جائیں. جو 2-3 سال پچھلے یہاں گزرے وہ یہاں کے بجٹ کی لمٹ سے ایکسیڈ کرتے ہوئے پرچیز کی گئی ہے. ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ڈائریکٹر فنانس نشتر ہسپتال ملتان ڈاکٹر محمد ابو بکر صاحب سے. کچھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہاں کا چارج سنبھالا. یہاں کے فائنینشلی معاملات کیا ہیں، ان کی مالی معاملات کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کیا ان کی ترجیحات ہیں، یہ ان سے بات کریں گے. سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، اور آپ کو مبارکباد بھی دیں گے. ویسے تو آپ کو کافی عرصہ ہو گیا یہاں پہ، ابھی 2 ماہ ہونے والے ہیں. سر، مین مالی ترجیحات کیا ہیں بہتری کے لیے، یہاں پہ کیا کیا اقدامات آپ کی ترجیحات میں شامل ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے لیے یہ بڑی پرائڈ کی بات ہے کہ میں اس ادارے کا گریجویٹ ہوں. 2010 میں MBBS کیا تھرو CSS. اب یہاں ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے. جہاں تک مالی امور کی بات ہے، ڈائریکٹر فائنانس اور ٹریجرر کی پوسٹ کا بنیادی طور پہ کام ایز اے فائنینشیل کنسلٹنٹ یہاں کے وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی اور MS ہاسپٹل کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ود ان بجٹ، اپنی بجٹ لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے اپنی پرچیز کیسے کرنی ہے، پروکیورمنٹ کیسے کرنی ہے، اور ہاسپٹل اور یونیورسٹی کا انتظام کیسے چلانا ہے. میرے آنے سے پہلے جو پریویس ڈائریکٹر فائنانس اور ٹریجرر رہے، ان نے بہترین انداز میں اس سیٹ کو جو فائنینشیل مینیجرز کے طور پہ کام کر رہے تھے. تو میرے لیے فائنینشیل میٹرز کبھی بھی اسموتھ سیلنگ نہیں ہوا کرتے، اس میں چیلنجز ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی تک کے لیے تو اٹس اے ویری گڈ ایکسپیرینس. اچھا سر، ابھی ڈائریکٹر فنانس کی آپ نے بات کی، جو سابقہ تھے یہاں 2 سال سے کوئی ریگولر ڈائریکٹر فنانس نہیں رہا، اس وجہ سے بھی معاملات متاثر ہوئے ہوں گے؟ جی بالکل. یہاں کا ایک جو میجر آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو تھا وہ پینڈنگ لائبلٹیز تھیں جو 2-3 سال پچھلے یہاں گزرے. وہ یہاں کے بجٹ کی لمٹ سے ایکسیڈ کرتے ہوئے پرچیز کی گئی ہے. شاید اس کی ریزن ایڈیشنل چارج پہ ڈائریکٹر فائنانس رہے، بجٹ کو اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ انداز میں واچ نہیں کیا گیا. سیکنڈ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ نشتر ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، ون آف دا لیڈنگ ہاسپٹل ان دا پنجاب ایز ویل ایز ان پاکستان. تو یہاں کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کی بجٹ ایلوکیشن بھی اتنی اچھی نہیں رہی ہے، اور جن ہیڈ آف اکاؤنٹس میں پیسے ریکوائر ہوتے ہیں اس کو سفیشینٹلی فل نہیں کیا جاتا رہا. تو ہماری ترجیحات میں یہ شامل رہا کہ بجٹ کی ری اپروپریشنز اور پراپر ایلوکیشن آن ہیڈ آف اکاؤنٹ میں انشور کرتے ہوئے بجٹ کی کمی کو پورا کیا جائے، اور جہاں پینڈنگ لائبلٹیز تھیں، وینڈرز تھے جنہوں نے سپلائز دے رکھی تھیں، ان کو ٹائملی ان کی پیمنٹس کلیئر کر دی جائے. سر، نشتر ہسپتال جنوبی پنجاب کا بڑا ہسپتال ہے، بلکہ دوسرے صوبوں سے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اس وقت اگر ادویات یا کسی بھی معاملات میں جو پرچیزنگ کے ہیں معاملات ہیں وہ کس حد تک بہتر ہے؟ زیادہ تر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ جی ان کو ادویات باہر سے لینا پڑتی ہیں، تو اس وقت کے معاملات کیا ہیں؟ دیکھیے، MS حضرات اور یہاں کے جو وائس چانسلر ہیں، ایز پر ڈائریکشنز آف گورنمنٹ آف پنجاب اور سیکٹری ہیلتھ جو ہیں وہ پرسنلی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ انشور کرتے ہیں کہ بجٹ سپلائز سفیشینٹ رہیں، اور میڈیسن کی جو سپلائز ہیں اور پروکیورمنٹ وہ ان کی ہاسپٹل کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ کے حساب سے کی جائیں. بہت حد تک کوشش ہوتی ہے انڈورس کی جو پیشنٹ ہیں، OPDs ہیں، ایمرجنسیز ہیں، وہاں جو گورنمنٹ کی سینکشنڈ سپلائز ہیں اور لمٹ ہے اس کے اندر لوگوں کو، مریضوں کو ادویات فراہم کی جاتی ہیں. اور یہاں 24/7 میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اویلیبل ہوتے ہیں، ڈائریکٹر ایمرجنسی AMS اور DMS حضرات اویلیبل ہوتے ہیں. یہاں کے پیشنٹس کو اگر اس حوالے سے کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو وہ یقیناً وہ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. سر، اس کے علاوہ نشتر ہسپتال کے اپنے ملازمین ہیں، ان کی پینشنز، ان کی تنخواہیں، اس حوالے سے آپ کیا پالیسی دیکھ رہے ہیں اپنی؟ جی، یہ ہمارے لیے اٹس اے سائی آف ریلیف کہ یہاں کے امپلائیز کو، چاہے وہ جینیٹوریل سروسز کے ہیں، سیکیورٹی سروسز کے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں،
ان کی پینشن ہو یا ان کی سیلریز یا اسٹائپنڈ ہو، ان کی ادائیگیوں میں کوئی ہمارے پاس بالکل ڈیلیز نہیں ہے. وہ روٹین پروسیس ہے. اس میں ہر مہینے کو جیسے باقی ملازمین کو پینشن اور سیلریز ملتی ہیں، وہ ان کو ٹائم سے ہر مہینے کی فرسٹ کو ان کو پیمنٹس کر دی جاتی ہیں. سر وہ بقایا جات کے حوالے سے بھی آپ اپنی کوئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ جو کسی لوگوں کے مطلب بقایا جات نہ رہیں، وہ کلیئر ہوں، چیزیں معاملات بالکل صحیح ہوں؟ دیکھیں، آئیڈیل جو فائنینشیل ایئر کا آغاز کہیں آپ، وہ اسی انداز میں کیا جا سکتا ہے جب آپ کا پچھلا فائنینشیل ایئر پیمنٹس کے حوالے سے کلیئر ہو. تو کافی سالوں کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوپ فل ہیں کہ یہ فائنینشیل ایئر پچھلی ساری جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں ان کو کلیئر کر کے کمنگ جو فائنینشیل ایئر ہے وہ ہمارا ایک بہتر ایئر ہوگا، جس میں ہم اپنے بجٹ کی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے پروکیورمنٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پیمنٹس بھی انشاءاللہ سموتھ رہیں گے انشاءاللہ. سر آخری سوال آپ سے کریں گے. ہاسپٹل کے معاملات تو یہ چلتے ہی ہیں. آپ اسی نشتر یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہیں. جب آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے سوچتے تھے یار یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، اب آپ ان چیزوں کو خود آبزرو کر رہے ہوں گے اور یقیناً یہاں کے اب جو اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے سینئر اس وقت پوسٹ پہ بیٹھے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پریورٹیز کیا ہیں؟ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز، ہاسٹل کی چیزیں ہیں، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، نیچرلی ایک جنرلی اٹ از کالڈ اے پرفارمنس پریشر. جس یونیورسٹی کے آپ گریجویٹ ہیں، میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہیں، جن بینچز پہ آپ بیٹھ کے پڑھ کے گئے، جن لیکچر تھیٹرز میں آپ بیٹھ کے گئے، اور وہاں اسٹوڈنٹ لائف میں وی یوزلی یوز ٹو ایکسپیکٹ کہ یہاں ایئر کنڈیشنز لگے ہونے چاہیے. ملتان میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو باقی پینے کا پانی کی فیسلٹیز ہیں یا باقی چیزیں جو ہم اچھے ڈیسک، اچھی چیئرز، اچھے صوفہ، سیٹنگ رومز، کامن رومز، اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز، وہ ہم ایڈمنسٹریشن سے ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے. اب ایز فائنینشیل مینیجر میری کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ریلیف کے لیے ایسے میئرز کیے جائیں جہاں اسٹوڈنٹ فنڈز کو بہتر انداز میں یوٹیلائز کر کے، اور جو ہمارے وائس چانسلر ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ایز سون ایز پاسبل نشتر کے ہاسٹل کے مسائل کو ترجیح میں رکھا جائے، اور جو آڈیٹوریمز ہیں، لیکچر تھیٹرز ہیں، ان کی حالت زار بھی بہتر کیا جائے. اس کے لیے ہم پروکیورمنٹ کے پروسیس میں ہیں کہ ایئر کنڈیشنڈ اور چلرز اور اس طرح کی چیزیں خریداری کے پروسیس میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. جی ڈاکٹر ابو بکر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، اور اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو بندہ جس ادارے سے پڑھا ہو، جس ادارے میں اس نے ٹائم سپینڈ کیا، اس کے مالی معاملات اور دیگر معاملات کو وہ اس سے زیادہ کوئی انڈرسٹینڈ بہتر نہیں کر سکتا. ڈاکٹر ابو بکر صاحب سے ہم نے بات کی نشتر یونیورسٹی کے حوالے سے، یہاں کے جو مالی امور ہیں ان کی بہتری کے لیے ان سے بات کی، ان کی ترجیحات کیا ہیں، چاہے وہ یہاں کے ملازمین کی پینشن تنخواہوں کے حوالے سے ہوں، اس کے علاوہ بقایا جات کے حوالے سے ہوں، اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی. ترجیحات میں جو ہم نے ان سے ڈسکس کیا وہ آپ کے سامنے رکھا. دوبارہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے سیلیبریٹی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.